بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے طلحہ الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل صالحین۔ ناظرین، ہم آپ کے ساتھ سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام چھیڑ کر بیٹھے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کے چند حالات و واقعات بیان کی، اب ہم اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ آج ہم آپ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے انوکھا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں، تو گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ساری قوم ہی بتوں کی پوجا کرتی ہے، اب آپ سے کہاں برداشت ہونا تھا۔ پوری قوم سال کے بعد عید کے دن اپنا میلہ مناتی ہے۔ ساری قوم شہر کے باہر جا کر یہ میلہ منایا کرتی تھی۔ قوم آ گئی، کہنے لگی ابراہیم چلو میلے پہ چلتے ہیں، سال بعد ہی تو میلہ آتا ہے۔ آپ اپنے ابا جی سے کہنے لگے میری طبیعت ذرا خراب ہے، میں میلے پہ نہیں جا سکتا۔ اب ساری قوم میلے پہ چلی گئی، آپ نے کلہاڑی پکڑ لی، آ گئے بت خانے۔ کافر بھی بت خانے جاتا ہے اور اللہ والا بھی بت خانے جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ کافر بتوں کو پوجنے جاتا ہے، اللہ والا بتوں کو توڑنے جاتا ہے۔ آپ جب بت خانے آئے تو آپ نے دیکھا کہ بڑے بت سجا سجا کر رکھے ہیں، عین جوانی اللہ کے نبی کی۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بتوں کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے ہیں۔ آپ بڑے تنگ کے ساتھ کہنے لگے کہ اتنا کھانا پڑا ہے، کھاتے کیوں نہیں، کھاؤ۔ بت بت تھے، نہ بولے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ابراہیم کلہاڑا پکڑ لیا دائیں ہاتھ میں۔ آپ مار رہے ہیں بتوں کو، کسی کا بازو کوئی نہیں، کسی کی ٹانگ کوئی نہیں، کسی کا ہاتھ کوئی نہیں، کسی کا سر کوئی نہیں۔ آپ بت خانے کے بتوں کو توڑتے جا رہے ہیں، توڑتے جا رہے ہیں، کلہاڑا چلاتے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا بت ہے، سارے بت اللہ کے خلیل نے توڑ دیے، ساروں بتوں کو توڑتے جا رہے ہیں۔ آپ نے سارے بت توڑے اور کلہاڑا جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم شام کو میلہ کر کر واپس آئی، خیال آیا کہ جاتے جاتے عبادت کر جاتے ہیں۔ قوم جس وقت بت خانے آئی، دیکھا کسی رب کا بازو نہیں، کسی کی گردن نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کس نے یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہاں کون آیا تھا، کون یہ سب کر کے گیا ہے حشر، جہاں کسی مجال ہے ہمارے بتوں کی توہین کرے۔ ایک کہنے لگا میں ایک نوجوان کو دیکھا ہے، وہ بتوں کی بڑی توہین کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ کون ہے؟ کہنے لگا اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، اس نے کہا اس کا نام ابراہیم ہے۔ لوگوں نے کہا جاؤ بلا کر لاؤ ابراہیم کو۔ آپ آگے بت خانے، فرمانے لگے مجھے کیوں بلایا ہے؟ کہنے لگے تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے جھلے ہو گئے ہو، میں کیسے توڑ سکتا ہوں؟ بت تو اس نے توڑا ہے جس کے کندھے پہ کلاڑا ہے۔ سب سے بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے اس نے توڑے ہیں۔ لوگ کہنے لگے اس نے کیوں بتوں کو توڑنا؟ آپ فرمانے لگے اس کو دکھ لگا ہے کہ مجھ سے چھوٹے ہیں، کہ مجھ سے چھوٹے بتوں کی عبادت کرتے ہو، بڑا تو میں ہوں اور عبادت مجھ سے چھوٹوں کی۔ اس نے غصے میں آ کر سارے بت ہی توڑ دیے۔ کافر تھے نا، سارے کافر تھے۔ خدا جب دین لیتا ہے حماقت آئی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہنے لگے وہ کیسے توڑ سکتا ہے، وہ تو ہلتا ہی نہیں ہے، بولتا ہی نہیں ہے، وہ تو ہلتا ہی نہیں ہے۔ آپ تڑپ کے کہنے لگے جلیو یہی بات تو میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ تے ہلتے ہی نہیں ہیں تو پھر تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن بیان کرتا ہے، آپ نے فرمایا لعنت ہو تم پر، اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو، تمہاری عقل کوئی نہیں؟ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ سارے کافر اکٹھے ہو کر وہ کہنے لگے ہم اپنے بتوں کی مدد کریں گے، ابراہیم سے بدلہ لیں گے۔ یہی تو فرق ہوتا ہے مشرک اور توحید پرست میں۔ مشرک رب کی مدد کرتا ہے اور توحید والے کی اللہ مدد کرتا ہے۔ لوگ کہنے لگے ہم مدد کریں گے۔ بات چلتی چلتی نمرود کے پاس آ گئی۔ نمرود نے بھی کہا ہم بدلہ لیں گے ابراہیم سے۔ اب آپ کی شہرت سارے بابل شہر کے اندر ہو گئی۔ ایک اکیلا ابراہیم ہے جو بتوں کی توہین کرتا ہے، باقی سارے بتوں کو ماننے والے ہیں۔ آپ نمرود کے دربار میں پیش ہوئے۔ نمرود نے سزائے موت کا آرڈر جاری کر دیا۔ کہنے لگا ابراہیم کو جلا دو۔ 40 فٹ لمبائی میں اور 30 فٹ چڑھائی میں نمرود نے ایک چار دیواری بنا لی۔ نمرود نے اعلان کر دیا کہ اس چار دیواری کو لکڑیوں سے بھر دو۔ سرکاری سطح پر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے اقدامات ہو رہے ہیں۔ ہر شخص خود اپنے بتوں کی مدد کرنے کے لیے وہاں لکڑیاں جمع کرنے میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عورتیں سارا دن چرخہ کاٹتی ہیں، چرخہ کاٹ کے شام کو جو مزدوری ملتی ہے اس کی لکڑیاں خرید لیتی ہیں۔ وہ لکڑیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جمع کی جا رہی ہیں۔
40 दिन तक लकड़ियां जमा होती रही। लोग मजहबी फरीजा समझ कर लकड़ियां इकट्ठी करी जा रहे हैं। जंगल का जंगल काट कर लकड़ियां जमा कर दी गई। औरतें मिन्नत मांगती हैं, ऐ मेरे बुत, मेरा बच्चा बीमार है, इसको शिफा दे दे। मैं इब्राहिम को जलाने के लिए 100 मन लकड़ियां दूंगी, इतने मन लकड़ियां दूंगी। मन्नतें मांगती हैं औरतें। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के इंतजामात हो रहे हैं। जिस वक़्त लकड़ियां आ गई, आग जला दी गई। 40 दिन तक आग जलती रही। ज़रा सोचिएगा, 40 दिन तक। यहाँ थोड़ी देर आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ जाता है, वहाँ 40 दिन तक आग जलती रही। 1 मील ऊपर तक आग का, 1 मील दाएं बाएं आग की तपश है। नमरूद अपने महल में खड़ा होकर आग का नज़ारा कर रहा है। इब्राहिम को जलाने के ये सारे इंतजामात हो रहे हैं। लोगों के तो इब्राहिम को जलाने के इंतजामात हैं, पर उस परवरदिगार के बचाने के इंतजामात हैं। नबी अल्लाह को कोई दुख नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं। अब जालिमों को ख्याल आया, इब्राहिम को आग में तो फेंकें कैसे? फेंकेगा तो कौन फेंकेगा? इतनी दूर दूर तक तो आग का सेक जा रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने कौन जाएगा? हुज़न नाम का एक इंसान है, उसने पहली दफ़ा मशीन बनाई, मंजनीक बनाई, जो बाद में जंगों में भी काम आती रही। सबसे पहली दफ़ा मंजनीक बनाई गई तब जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालना था। कहते हैं ना, ज़रूरत ईजाद की माँ है। जिसने मंजनीक बनाई, अल्लाह ताला ने उसे ज़मीन में धंसा दिया। उलमा फरमाते हैं, जैसे जैसे क़यामत आती रहेगी, वो क़यामत तक ज़मीन के अंदर ही धंसता रहेगा। उन ज़ालिमों ने अल्लाह के खलील को मंजनीक के साथ रस्सियों में बांध दिया। ये दूर से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकना है। पर वाह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपके इश्क पर कुर्बान जाऊँ। ये इश्क नहीं डरदा मौत कोलों, भावें सूली चढ़ना पै जावे। ये सिर नहीं चुकदा सजदे तो, भावें सिर नेज़े ते चढ़ जावे। जब आपको फेंकने का वक़्त आया, सारा शहर इकट्ठा है। नमरूद अपनी जगह पर खड़ा है। यहाँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले हैं। उन ज़ालिमों ने मंजनीक में बांध कर हज़रत इब्राहिम को आग की तरफ फेंका। आसमान के फरिश्तों की चीखें निकल गई, पूरे रोने लगी। ज़मीन और आसमान तड़प उठे, अर्ज़ करने लगे, या अल्लाह, कायनात में एक ही इब्राहिम है जो तेरा नाम लेने वाला है। या अल्लाह, अगर ये भी मर गया तो क्या होगा? या अल्लाह, दुनिया में तेरा नाम कौन लेगा? अर्ज़ करने लगे, या अल्लाह, हम इब्राहिम को बचा लें। अल्लाह ताला कहने लगा, मेरे और मेरे यार का मामला है। फरिश्ते कहने लगे, या अल्लाह, अगर इजाज़त दो तो हम इब्राहिम की मदद कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जाओ, अगर इब्राहिम मदद लेता है तो कर लो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग की तरफ जा रहे हैं, हवा में है। हवा का फरिश्ता आया, अर्ज़ करने लगा, नबी अल्लाह, इजाज़त हो तो हवा चलाऊं, इन सारे नमरूदों का बेड़ा गर्क कर दूंगा। आप फरमाने लगे, जा जा, आज मुझे तुझसे कोई काम नहीं है। पानी का फरिश्ता आ गया, कहने लगा, नबी अल्लाह, सैलाब आ जाएगा, बारिश आ जाएगा, मैं आग को बुझा दूँ? फरमाने लगे, जा, मुझे तुझसे भी कोई काम नहीं है। अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे अर्ज़ करने लगे, इजाज़त हो तो मैं आपकी मदद करूं? अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तुझे किसने भेजा है? कहने लगा, खुद आया हूँ। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील, बता, आग किसने जलाई है? अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे, नमरूद ने। पूछा, हुक्म किसका है? कहने लगे, हुक्म तो अल्लाह ताला का है। फरमाया, फिर चुप कर जा, फिर चुप कर जा। अगर वो मुझे जला कर खुश है, अगर वो मुझे जला कर खुश है तो मैं भी जल कर खुश हूँ। जे ओ मेरे दुख विच राज़ी, ते मैं सुख नूं चुल्हे पावां। दुख कबूल मुहम्मद बख्शा, बस राज़ी रहन प्यारे। फरमाया, अगर वो मुझे जलाने पर राज़ी है तो जा, मैं भी जल कर राज़ी हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, मलाइका अब सुनाओ। कहने लगे, या अल्लाह, इब्राहिम नहीं मानता। साए का फरिश्ता है, साए के फरिश्ते ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर साया किया है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ साथ आग की तरफ जा रहे हैं। माँ की देखकर चीखें निकल गई, आज मेरा इब्राहिम जलाया जाएगा। उस माँ के दर्द को कौन बयान कर सकता है। आप आग की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने जब देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के करीब आ गए, अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान ऐलान करता है, ए आग, ठंडी हो जा, गुलजार हो जा। या अल्लाह, किसके लिए? अला इब्राहिम, मेरे इब्राहिम के लिए। अल्लाह के खलील आग के करीब आए। अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको तख्त पर बिठा लिया। तख्त पर बैठ के जब आप आग के अंदर आए तो वह फूलों का बाग है, आग नहीं है, बाग है। पास पानी का चश्मा चल रहा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम वहाँ उस गुलिस्तान में आपके साथ तख्त पे साथ है और आपकी खिदमत कर रहे हैं। आग इतनी ज़्यादा है
کہ میلوں دور سے اس کا سیک آ رہا ہے، پر جب آپ آگ کے اندر بیٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لوں نہیں جلا، پر وہ رسیاں جل گئیں جن کے ساتھ آپ کو باندھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ باہر اتنی گرمی اور آپ کو صرف پسینہ ہے، اور جبریل علیہ السلام آپ کی پیشانی سے پسینہ صاف کر رہے ہیں۔ اب جبریل علیہ السلام اللہ کے خلیل کی خدمت کر رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جب اللہ نے فرمایا نا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا، آگ اس وقت پوری کائنات میں جہاں تھی ہر جگہ کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں عورتیں ہانڈی پکا رہی ہیں پر پکتی نہیں، کیونکہ آج آگ ہی ٹھنڈی ہو گئی۔ اگر اللہ یہ نہ فرماتا الا ابراہیم، میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، قیامت تک آگ ٹھنڈی ہو جانی تھی۔ جب آپ آگ میں تخت پر بیٹھے، نمرود محل میں بیٹھ کر یہ سارا نظارہ دیکھ رہا ہے، باہر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باغ میں ہیں، آگ نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا۔ ان میں سے ایک کہنے لگا اس نے جادو کر دیا آگ پر۔ لوگوں نے ایک بندہ اٹھایا، آگ میں پھینکا، آگ نے اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ ایک کہنے لگا ابراہیم میرا رشتہ دار ہے، میں آتش پرست ہوں، اس لیے آگ ابراہیم کا احترام کر رہی ہے، اسے نہیں جلا رہی۔ آگ نے اس بندے کو خود پکڑا اور جلا کر بھسم کر دیا۔ ماں باہر کھڑی ہو کر دیکھتی ہے۔ اماں نے جب اپنا پتر آگ میں دیکھا نا، اماں کہنے لگی ہائے میرا پتر، ہائے میرا پتر، ہائے میرا لال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں سے اشارہ کیا، کہنے لگے اماں رو نہ، میں ٹھیک ہوں۔ اماں کہنے لگی ابراہیم خود کو رب کہلوانے والے تو بہت ہیں، پر جو تیرا رب ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ اماں کہنے لگی ابراہیم میرا تجھ سے ملنے کو دل کرتا ہے، اپنے رب سے دعا کر میں تجھے ملنے آ جاؤں۔ فرمایا ماں تو بھی آ جا۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے، ماں چلتی چلتی آگ کے اندر آ گئی، آ کر ابراہیم علیہ السلام کو سینے سے لگاتی ہیں، پیار کرتی ہیں۔ اس لیے آدم چشتی نے فرمایا ماواں دے دل نرم گلابوں، ایک کدی نہ سہن جدائی، پتراں دے لکھ عیب چھپاون تے کدی نہ کرن برائی۔ ماں تھی، ماں پھر ماں ہوتی ہے، ماں آگ میں بھی اپنے پتر سے ملنے آ گئی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، اب اس سے اگلی باتیں آپ کی زندگی کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے حوالے سے ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اب ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔